بھی اپنے عقیدوں کو ٹھیک کرو۔ یہ دھوکہ کیوں لگتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کر دیا تو ایک بہت بڑی بات تھی نا جی کہ باپ کے بغیر بیٹا پیدا ہو، اور دوسری کتنی بڑی بات ہے کہ آپ دودھ پینے والے بچے ہیں، 2-3 دن کے بچے ہیں، ابھی جھولے میں ہیں، اور قوم آ کے اعتراض کرتی ہے کہ یا اخت ہارون، یاد رکھو ہارون سے مراد ہارون علیہ السلام نہیں ہے، ورنہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے زمانے میں تو 600 سال کا فرق ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہارون کی بہن یعنی بیوی مریم شاید حضرت ہارون کی بہن تھی، غلط بات ہے۔ حضرت ہارون تو موسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے فوت ہو گئے، اور ان کے اور حضور کے زمانے میں 600 سال کا فرق ہے۔ معنی یہ تھا کہ ہارون ان کی قوم میں ایک بہت بڑے عابد زاہد اللہ والے انسان تھے، تو اس سے نسبت کی گئی کہ بی بی تم تو اس اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنے والی ہو، اور تمہارا باپ بھی اچھا ماں بھی اچھی، یہ بچہ کہاں سے لے آئی ہو؟ اب دیکھیں کتنا بڑا معجزہ ہے، کتنا بڑا مقام ہے۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا۔ بی بی چپ بیٹھی ہوئی ہے، فاشارت الیہ، بی بی نے صرف اشارہ کیا کہ جس پہ اعتراض کرے اس سے پوچھو کہ یہ کون ہے۔ قوم جو تھی وہ اور بگڑ گئی، انہوں نے کہا کہ بی بی عجیب بات ہے، ایک تو بچہ بھی موجود ہے، اس سے بڑا اور ثبوت کیا ہوتا ہے، اور آپ ہمیں اشارہ بھی ادھر کر رہی ہے، یہ بچہ جو دودھ پینے والا ابھی پنگوڑے میں لیٹا ہوا ہے یہ کیسے بات کرے گا؟ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ جب انہوں نے یہ اعتراض کیا تو اللہ نے حکم دیا عیسیٰ ابن مریم کو کہ اب یہ مسئلہ صرف تیری والدہ کا نہیں ہے بلکہ عصمت انبیاء کا مسئلہ ہے۔ اگر نعوذ باللہ آج بھی مریم کی پاکی ثابت نہ ہوئی تو قوم انبیاء کی ماؤں پہ اور بیویوں پہ اور بیٹیوں پہ تہمتیں لگائے گی۔ اس لیے یاد رکھ لو انبیاء گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، اور انبیاء کی بیویاں بھی محفوظ ہوتی ہیں، اور میرے مدنی کی تو شان ہی نرالی ہے، فرمایا ولدت من نکاح ما ولدت من صفاح، فرمایا کہ اللہ نے حضرت اسماعیل کے خاندان میں سے پھر کنانا آئے، کنانا سے قریش آئے، قریش سے ہاشم آئے، ہاشم سے عبد المطلب آئے، عبد المطلب سے عبداللہ آئے، عبداللہ کے گھر میں میں پیدا ہوا، جہاں سے میرا سلسلہ چلا ہے اس سے لے کر آج تک کوئی عورت زنا کرنے والی پیدا نہیں ہوئی۔ یہ شان مصطفیٰ ہے کہ کافر تھے لیکن زنا نہیں تھا۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لو کہ نبی کی بیوی کافرہ تو ہو سکتی ہے، زانیہ نہیں ہو سکتی۔ پہلے زمانے میں کافروں سے نکاح جائز تھا نا، تو لہذا بیوی تو کافرہ تو جیسے حضرت لوط کی بیوی کافرہ ہے، نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ ہے، لیکن کافرہ تو ہے، زانیہ نہیں ہو سکتی۔ زنا اتنا گندا اور گھناؤنا کام ہے، اللہ نبیوں کے گھرانوں کو پاک رکھتے ہیں۔ تمام انبیاء کے گھرانے پاک ہوتے ہیں۔